بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیکھو، اللہ کو تو ہر ایک مانتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ کی ماننے والے بہت کم ہیں۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والے بہت کم ہیں۔ کیونکہ دیکھو نا، اس وقت دنیا میں تقریباً 7.5 ارب آبادی ہے، جس میں سے 6 ارب تو غیر مسلم ہیں۔ وہ تو انہوں نے تو اللہ کی نہ مانی، وہ تو ایک سائٹ پہ چلے گئے۔ پہلے 6.5 ارب، باقی 1.5 ارب مسلمان رہ گئے۔ تو 1.5 ارب مسلمانوں میں سے بھی جتنے مسلمان ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ وہ کون سی تعداد ہوگی جو بیچارے صحیح مسلمان ہیں۔ باقی تو نام کے مسلمان ہیں، پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، نام محمد بوٹا رکھ دیا، عاشق حسین رکھ دیا، محمد احمد رکھ دیا، تو چلو جی یہ مسلمان ہو گیا۔ پیدا ہوا تو کان میں مولوی نے اذان کہہ دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اللہ کی ماننے والے، جیسے میں نے پہلے کہا، بہت کم ہیں۔ تو جو اللہ کی مانتے ہیں ان کا تو سلسلہ ہی کوئی عجیب ہوتا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے محبت، اللہ کی ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو مانتے بھی اور اللہ کی مانتے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہے تھے۔ قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ ترجمہ: جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیاروں لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو تڑپ اٹھا۔ کھڑے ہو گئے، کہا، اے بھائی، جو کہا ایک مرتبہ پھر کہہ دیے۔ اس نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا، یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر وہی اللہ کا نام لیا، اللہ کی تعریف کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آدھا ریوڑ دے دیا۔ تو پھر جب وہ چلنے لگا آدھا ریوڑ لے کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھائی ایک بار پھر کہہ دیجئے۔ اس نے بولا، بھائی ابھی مجھے کیا دو گے؟ تو انہوں نے بولا، یار یہ جو باقی آدھا ریوڑ ہے یہ بھی میں دے دوں گا۔ اس شخص نے پھر اللہ کی تعریف کی، اللہ کا نام لیا، اللہ کی تعریف کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آدھا ریوڑ باقی بھی اس کو دے دیا۔ تو جب وہ سارا یعنی کہ ریوڑ لے کر، بکریاں لے کر چلا، تو اس کو آواز دی کہ اے جانے والے، ذرا میری بات سن، ذرا پھر ایک بار اس کا نام لے۔ اس نے بولا، ابھی تیرے پاس کیا ہے جو مجھے دو گے؟ ساری بکریاں تو میں نے لے لی، تو اب میں تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو میں کیا، یعنی کہ اگر میں اس کا نام لوں گا تو مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا، دوست بات سن، یہ بکریاں اتنی ہیں، اس کو چرانے کے لیے بھی تو آپ کو کوئی آدمی چاہیے نا۔ اس نے بولا، ہاں وہ تو ہے۔ تو بولا، چلو ایک بار آپ پھر وہی کہو تو میں آپ کی بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا۔ اس نے بولا، اچھا۔ انہوں نے پھر وہی اللہ کا نام لیا، اللہ کی تعریف کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدے کے مطابق جب انہوں نے بولا، ٹھیک ہے دوست، میں ابھی تیرا چرواہا بھی بن گیا، بکریاں بھی تیری، میں تیرا چرواہا، تو اس وقت پھر وہ کہنے والے نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، تجھے مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، میرے مالک نے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو کہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام
ان کے سامنے میرا نام لوگے تو دیکھو وہ میرے نام کی قیمت کیا لگاتا ہے۔ تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ایسے ہی قربان ہو جایا کرتے ہیں، مال و دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ کیونکہ اللہ کے دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اگر اللہ کو موقع ملے کہ بھئی اللہ کے نام پہ، تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یعنی کہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے نام کے لیے، یعنی کہ اللہ کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا کرو۔ تو دوستو جہاں آپ اللہ کو مانتے ہو اللہ کی بھی مانو۔ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسی میں اس دنیا میں بھی بھلا ہے، آگے دوسری دنیا میں بھی بھلا ہے، آخرت کا بھی بھلا، اس دنیا کا بھی بھلا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس میں ہم اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی مانیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔